نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 اور آیت نمبر 110 کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ کاش کہ وہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر بنا کر، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ اور یہ کس وجہ سے؟ حسدم من عند انفسہم، حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد جو ہے من عند انفسہم ان کا اپنا ہی ہے، ان کے اپنے اندر کا حسد ہے، من بعد اس کے، ما تبینہ جو ظاہر ہو چکا، لہم ان کے لیے، الحق و حق ہے، یعنی یہود کو یقین ہو چکا تھا تمہارا دین اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب حق اور درست ہیں، پر حسد سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اسلام سے پھیر دیں۔ سمجھے؟ حسد من عند انفسہم یعنی حسد ان کے اپنے اندر کا پیدا کیا حسد ہے جو انہیں ہر وقت بے چین کیے رکھتا ہے۔ اور یہ حسد مسلمانوں کی کسی حرکت کا نتیجہ نہیں تھا کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا ہو جس کی وجہ سے انہیں ان سے حسد ہو گیا ہو، بلکہ یہ حسد ان کے اپنے اندر کا پیدا کیا ہوا حسد ہے۔ اور وہ حسد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہی تھا کہ نبی ان کی قوم میں کیوں آیا، ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا، یہ ان کے اندر حسد تھا۔ اور سب کچھ حق واضح ہونے کے باوجود وہ لوگ کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو وہ یعنی مکہ میں یا مدینہ میں مسلمان جو تھے اپنے دین کو چھوڑ کر، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر جب وہ مسلمان ہو چکے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، تو جو اہل کتاب تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم ان کو ان کے دین سے واپس پھیر دیں۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ دوستی اور خیر خواہی کا پردہ اوڑھ کر، یعنی ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، تو اس طرح خیر خواہ اور دوست بن کر ان کے بیچ میں فتنے پیدا کرتے تھے، ان کے بیچ میں اختلاف پیدا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام سے بدظن ہو کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ کفار، یہ اہل کتاب، ان کی یہ حرکت ہے، یہ تمہیں تمہارے دین سے واپس لٹانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے جب ایک انسان سے جب اس کی انتہائی قیمتی چیز چھیننے والا کوئی سامنے آ جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، وہ غصے سے یعنی بھڑک اٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر یہ فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں اس بات کو سن کر غصہ آئے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، فَاعْفُوا پس تم نے ان کو معاف کرنا ہے، وَاصْفَحُوا اور درگزر کرنا ہے، یعنی معاف کرو انہیں اور درگزر کرو، فَاعْفُوا درگزر کرو، معاف کرو، یعنی ان کو ابھی چونکہ مسلمان اس وقت کیا تھے، کمزور تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دینا تھا، اور اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے حکم کو ان پر ظاہر نہیں کیا کہ ابھی مسلمان جو ہیں بہت کمزور ہیں، اور انہیں وہ بھی کفار اہل کتاب کے ساتھ جو ہیں وہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس لیے وہ جہاد کا حکم سن کر بہت ان کو تعجب ہوگا اور ان کو عجیب لگے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے دشمن سے نمٹنے کے لیے ابھی جو ہے وہ اعلانیہ جنگ نہیں کرنی، بلکہ تمہیں درگزر کرنا ہے، انہیں معاف کرنا ہے، انہیں نظر انداز کر دینا ہے، حتیٰ یہاں تک یأتی اللہ بامرہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم بھیج دیں، یہاں تک کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم، یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ فرما دے۔ پھر بعد میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا تھا اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ جہاد بھی شروع کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی تمہارے معاف اور درگزر کرنے سے کیا ہوگا کہ جب تم ان کو معاف کرو گے اور درگزر کرو گے، انہیں اگنور کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور چونکہ تم ابھی کمزور بھی ہو، اعلانیہ ان کا تم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو اسی لیے تم دوسری بات جو فرمائی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی تم نے اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ دینی ہے،
ان کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، اور اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ دینی ہے۔ وہ کس طرح؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی ایک تو تم دشمن کا مقابلہ جو اگر چپکے سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو تم اس کو اگنور کرو، اور دوسرا تم نماز پڑھ کے اور صدقہ خیرات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور اپنی اصلاح، اپنی ذاتی اصلاح پر توجہ دو جب تک آپ کمزور ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، یعنی ابھی تمہیں جہاد کا حکم نہیں ملا، تو جہاد کا حکم نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تمہارے اعمال میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی، تمہارا ثواب کم نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی تم اچھائی آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، مِن خَیْرٍ، کوئی بھلائی، تَجِدُوهُ، تو تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں اپنے ہر اعمال کا بدلہ پورا پورا پاؤ گے، جو ذرا برابر، رتی برابر بھی تمہارے اعمال میں کمی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی نیکی، تجدوہ، تو تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ظالم جو ہوتا ہے وہ جس مظلوم پر ظلم کرتا ہے، لیکن مظلوم کا بعض اوقات ایسا ریئیکٹ ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم جو ہوتا ہے وہ عشق کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مظلوم جو ہے وہ غصے کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اور یعنی اپنے جو فیصلہ ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اور بعض بات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ صبر کی انتہا ہو گئی، ہم کب تک صبر کریں، آخر ہمیں بھی تو بولنا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ تم جو بھی کر رہے ہو نا، دوسرا چاہے جانتا ہے یا نہیں جانتا، کوئی تمہیں ظالم کہے یا کچھ بھی کہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا اور جزا دے گا۔ یعنی جو بھی نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پورا پورا مع صلہ کے پاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور تم اپنے ان اعمال میں ایک ذرا برابر بھی ضائع نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پورا پورا کیا ہے، بدلہ تمہیں دیں گے، بلکہ انسان کی نیت کے مطابق اس کے نیک اعمال کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 70 گنا تک دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اس وقت کی حالت کا جو تھا تو یہی تقاضا تھا، جب مسلمان کمزور تھے، کم تھے، تو اس وقت کا یہی تقاضا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا نا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم نہ بھیج دیں۔ تو پھر جہاد کی آیات نازل ہوئی تھی، جب جہاد کی آیات نازل ہوئی تھی تو پھر یہود کے ساتھ وہ قانون جو ہے وہ بڑھتا گیا، یعنی ناشائستہ لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ قتال بھی کیا، جن کو جلا وطن کرنا تھا وہ جلا وطن بھی کیے گئے، اور جن کو جزیہ وغیرہ جن سے لینا تھا وہ بھی لیا گیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ ایک درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ سے انتہائی وہ حسد کرتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے خفیہ طور پہ، تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو اگنور کرنا ہے، اس کو بھڑکانا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے لیے اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا ہے۔ یہ ہمیں ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے، اور انسان اگر کمزور ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ یہ کرے، لیکن اگر اس کا طاقت ہے، اس کا علانیہ مقابلہ کر سکتے ہیں، منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر وہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ اس کو اگنور کرتا رہے اور اپنے لیے اللہ سے مدد طلب کرتا رہے، نماز کے ذریعے سے اور صدقہ خیرات کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو صبر کے دائرے میں محدود رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔